بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و معدت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی محتشم و معظم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج جامع مسجد رضائے مجتبی میں خطبہ جمعۃ المبارک میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خیر کی چابیاں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور نیکی کے کاموں میں سبقت کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر اور چابیوں سے مراد خیر سے مراد دین اسلام ہے اور خیر کی چابیوں سے مراد دین اسلام کے علماء ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رزق حلال کو بھی خیر کہا گیا ہے، لیکن اس کا غالب استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی علم دین پر کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی تمام تر برکتوں، سعادتوں، تعلیمات و عقائد اور افکار پر لفظ خیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الخیر خزائن ولتلک الخزائن مفاتیح فطوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر وویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر۔ بے شک یہ خیر خزانے ہیں اور پھر ان خزانوں کی کچھ چابیاں ہیں، تو خوشخبری ہو اس بندے کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے اور شر کے لیے تالا بنایا، اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا اور خیر کے لیے تالا بنایا ہے۔ صحابہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام کو جو تقوی و پرہیزگاری
تزکیہ نفس، باطن کی صفائی، شریعت پر عمل، اللہ تعالیٰ کا قرب اور دین کی برکتیں حاصل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان ھذا الخیر خزائن، اس خیر کے کئی خزانے ہیں۔ جو کچھ مجھ پر وحی اترتی ہے اور جو کچھ میں تمہیں سناتا ہوں، اور میرے صحابہ جو کچھ میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، یہ کوئی تھوڑی سی چیز نہیں، یہ خزانہ ہے، اور پھر ایک خزانہ نہیں، کئی خزانے ہیں۔ میں ہدایت تقسیم کرتا ہوں اور تمہاری جو رہنمائی کرتا ہوں۔ میرے صحابہ یہ میرے پاس بانٹنے کے لیے معمولی سا تحفہ نہیں، بلکہ یہ بہت زیادہ خزانے ہیں۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقام پر فرمایا، جو کہ بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب فضل من علم وعلم رقم الحدیث 77۔ مجھے میرے خدا نے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے، یعنی وہ بارش جس کی بوندیں بہت زیادہ ہوں اور وہ موسلا دھار ہو۔ اس سے آپ نے کثرت کا مفہوم واضح کیا کہ میرا علم، میری ہدایت مختصر سی نہیں بلکہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ خیر جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو اور جس کا حصہ تمہیں مل چکا ہے اور مل رہا ہے اور ملتا رہے گا، یہ خیر تھوڑی سی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خیر کے کئی خزانے عطا کیے ہیں۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپا خزانہ ہے۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپا خزانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزائن کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو واضح کیا، میرا دین، میرے علوم اور میری امانت چھپی ہوئی چیز ہے اور پردے میں قیمتی چیز ہے۔ یہ عام سر راہ ملنے والی نہیں، اس کو خزانہ بنایا گیا ہے، اور خزانے کو اہم سمجھا جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، لیکن اس کا نام سننے سے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ خزانہ ہر ایک کی دسترس سے دور ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی چابی کی ضرورت ہے۔